السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ آج ہم اپنا 17واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان کے متعلق پڑھا۔ آج کے اس سبق میں وضو کی حکمت کے بارے میں ہم مذاکرہ کرتے ہیں کہ وضو کی کیا حکمتیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دو چیزوں سے تخلیق فرمایا ہے، یعنی پیدا فرمایا۔ دو چیزیں ہیں، ایک انسان کا جسم ہے اور دوسری انسان کی روح ہے۔ تو جس طرح انسان کے جسم کو گندگیاں لگتی ہیں، اسی طرح انسان کے روح کو بھی گندگیاں لگتی ہیں۔ اور وضو ایک ایسا جامع عمل ہے جو انسان کی روحانی گندگیوں کو بھی صاف کرتا ہے اور انسان کی جسمانی گندگیوں کو بھی صاف کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، جب انسان وضو کرتا ہے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے، پھر کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے اور پورے منہ کو دھوتا ہے، پھر بازو تک کوہنیوں سمیت اپنے بازو دھوتا ہے، پھر سر کا مسح کرتا ہے، کانوں کا اور پیچھے گردن کا مسح کرتا ہے، پھر اسی طرح اپنے پیر دھوتا ہے۔ اصل میں یہ علامتیں ہیں کہ انسان جب کسی گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو ابتدائی طور پر اس کے یہی اعضاء ملوث ہوتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ، انسان کی آنکھیں، انسان کے کان، انسان کی زبان، یہ وہ اعضاء ہیں جو انسان کے ابتدائی طور پر کسی گناہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یا گناہ کی طرف سب سے پہلے لے جانے والے جو اعضاء ہیں وہ یہی ہیں۔ انسان اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے، اپنے آنکھوں سے بد نظری کرتا ہے، اپنے کانوں سے کسی کی غیبت، کسی کی بدگوئی سنتا ہے، گالم گلوچ سنتا ہے، اور اسی طرح انسان کی زبان بھی ملوث ہوتی ہے۔ جب کسی کی بدگوئی کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، اور اسی طرح کسی گناہ کی طرف چل کے جاتا ہے تو اس سے پیر ملوث ہوتے ہیں، اور جو خیالات انسان سوچتا ہے اس سے انسان کا دماغ ملوث ہوتا ہے۔ تو علامتی طور پر انسان جب ان اعضاء کو دھوتا ہے تو یہ اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے جو اپنے ہاتھوں سے گناہ کیے ہیں، اب ہاتھ ان کو دھو رہا ہوں، یعنی کہ وہ ہاتھوں کے گناہوں کو صاف کر رہا ہوں۔ جب انسان اسی طریقے سے کلی کرتا ہے تو علامتی طور پر یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آج تک میں نے جس کی بدگوئی کی ہے، غیبت کی ہے اور اپنی زبان کو آلودہ کیا ہے، اب میں اپنے منہ کو صاف کر رہا ہوں۔ اسی طرح جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس سے بھی ہر وہ بری خوشبو سے بھی اپنے آپ کو دور کر رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح جب انسان منہ دھوتا ہے تو اس سے آنکھیں بھی دھل جاتی ہیں، گویا کہ پورا چہرہ اس کا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ سر کا مسح کرتا ہے تو وہ خیالات جو اس کے ذہن میں کسی برائی کی طرف متوجہ کرتے ہیں، ان سارے خیالات کو وہ پونچھ ڈالتا ہے، اپنے سر سے
ان خیالات کو صاف کرتا ہے۔ پھر اسی طرح پاؤں دھوتا ہے، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ جن گناہوں کی طرف یہ پاؤں چل کر گئے ہیں، اب میں اپنے ان پاؤں کو دھو رہا ہوں۔ یہ علامتیں ہیں کہ میں ان اعضاء کو میں نے صاف ستھرا کر لیا ہے۔ جب انسان کوئی علامتیں اپناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر ان علامتوں کے مطابق فیصلے بھی فرماتے ہیں۔ تو یہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ انسان جب ان اعضاء کو دھوتا ہے تو ان اعضاء سے وہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور دوسرے اس کی ایک سائنسی حکمت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر یہی اعضاء انسان کے کھلے رہتے ہیں، ہاتھ بھی کھلے رہتے ہیں، انسان کا چہرہ بھی کھلا رہتا ہے، اور چہرے میں منہ اور ناک اور کان، یہ سارے اعضاء انسان کے کھلے رہتے ہیں۔ تو پھر جراثیم بھی انسان کے ان کھلے اعضاء پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ناک میں سانس کے ذریعے وہ اس بالوں میں جا کے چمٹ جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر، ناک کے اندر جو بال بنائے ہیں، یہ فلٹر کا کام کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جراثیم جا کر یہاں چھپ جاتے ہیں، ان بالوں سے چمٹ جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ جب انسان وضو کرتے وقت ناک میں پانی ڈالتا ہے تو یہ جراثیم دھل جاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے سب سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے، پھر کلی کرتا ہے، کلی کے ساتھ مسواک کی بھی ایک علیحدہ سنت ہے۔ اب ایک انسان دن میں 5 مرتبہ اگر منہ کو مسواک کے ساتھ صاف کرتا ہے اور 3 مرتبہ ہر وضو کے ساتھ کلی کرتا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ انسان کا منہ کتنا صاف ستھرا رہتا ہوگا۔ انسان کا ناک بھی صاف ستھرا، انسان کا منہ بھی صاف ستھرا، اور پھر انسان کا سر بھی کھلا رہتا ہے۔ سر میں چونکہ بال ہوتے ہیں، اس میں گرد و غبار انسان کی اس بالوں میں رہ جاتی ہے، پھر کئی قسم کے مسائل انسان کے شروع ہو جاتے ہیں، خارش شروع ہو جاتی ہے، جوئیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب انسان دن میں 5 مرتبہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو سر بھی صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ پھر گردن کے پیچھے مسح کرنے کی بہت بڑی حکمتیں ہیں۔ آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا، ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میں وضو کر رہا تھا تو ایک غیر مسلم آدمی مجھے بغور دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا، یہ کون سا ایسا عمل ہے جو تم کر رہے تھے، کہ کس نے تحقیق کی ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ ہمارا وضو ہے جو ہم نماز سے پہلے کیا کرتے ہیں، اپنی عبادت کو شروع کرنے سے پہلے۔ وہ حیران ہو گیا، تو کہنے لگا کہ ہماری تحقیق یہ کہتی ہے کہ جو آدمی دن میں 5 مرتبہ اپنے گردن کے پیچھے اپنے رگوں کو تر کرتا ہے وہ پاگل نہیں ہوتا، نفسیاتی مسائل کا شکار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ تم لوگوں کے شہروں میں اور ملکوں میں پاگل خانے بہت کم ہیں، اور جو تم یہ وضو کا عمل کرتے ہو اس میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ تو دیکھیں، گردن کا مسح کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتنی بڑی بیماریوں سے اور نفسیاتی مسائل سے ہماری جان چھڑاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے پیر بھی، اور انسان کے پیروں کے ساتھ خلال کرنے کا بھی حکم ہے کہ انگلیوں کے اندر بھی انگلی، پیروں کے اندر باقاعدہ انگلی ڈال کر ان کو صاف کیا جائے، کیونکہ پیروں کی انگلیاں عمومی طور پر آپس میں بہت زیادہ چمٹی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کے اندر بہت ساری جراثیم اور بہت ساری ایسی چیزیں چھپ جاتی ہیں، تو بعض دفعہ پیروں کے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں، خارش کی شکل میں، اور پھر پھنسیاں نکل آتی ہیں ان انگلیوں کے درمیان۔ لیکن جب ایک مسلمان مومن دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بیماری سے بھی اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو دیکھیں، دین پورا کا پورا ہمارا کتنی بڑی حکمتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چونکہ حکیم ذات ہیں، اور حکیم اس ذات کو کہتے ہیں جس کا ہر حکم انسانیت کی بھلائی کے لیے ہو۔ تو دیکھیں، وضو کا عمل جسے ہم ایک بہت چھوٹا سا اور معمولی سا عمل سمجھتے ہیں، اس عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کتنی حکمتیں رکھی ہیں۔ انسان کی روح بھی پاک ہو جاتی ہے اور انسان کا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔